پھر بھی ان 400 برسوں میں کچھ ترقی ضرور ہوئی اس عہد کے آخر میں، اگرچہ ہمیں تقریباً وہی خاص طبقے دکھائی دیتے ہیں جو شروع میں دکھائی دیے تھے، تب بھی اتنا ضرور ہوا تھا کہ یہ طبقے جن لوگوں سے مل کر بنے تھے وہ لوگ بدل گئے تھے۔ پرانی غلامی ختم ہو چکی تھی، وہ افلاس زدہ اور تنگ دست آزاد شہری بھی نہیں رہے جو کام کو غلامی کی علامت سمجھتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ روم کی کالونی اور نئے زرعی غلاموں کے درمیان آزاد فرنگی کسان کھڑا تھا۔ مرنے والی رومیت کی لا حاصل یادیں اور بے سود جھگڑے کب کے مر چکے تھے اور انہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ 9ویں صدی کے سماجی طبقوں کی تشکیل کسی انعطاف پذیر تمدن کے دلدل میں نہیں بلکہ ایک نئے تمدن کے گہوارے میں ہوئی تھی۔ نئی نسل کے لوگ کیا مالک اور کیا خدمت گار دونوں ہی اپنے رومی پیشروؤں کے مقابلے میں مرد تھے۔ ان کے مقابلے میں یہ مردوں کی نسل تھی۔ طاقتور زمینداروں اور خدمت کرنے والے کسانوں کا تعلق رومیوں کے لیے قدیم دنیا کے زوال کی ایک صورت تھی جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن نئی نسل والوں کے لیے یہی تعلق ایک نئے ارتقاء کے آغاز کا نقطہ تھا۔ اس کے علاوہ اگرچہ یہ 400 برس کا زمانہ بظاہر بے ثمر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنے بعد ایک بڑی چیز چھوڑی ہے، اور وہ چیز ہے جدید قومیتیں، یعنی تاریخ کے آنے والے زمانہ کے لیے مغربی یورپ کی انسانیت کی نئی تشکیل اور نئی گرہ بندی۔ سچ پوچھیے تو جرمنوں نے یورپ میں نئی زندگی کی روح پھونک دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جرمنی عہد میں ریاستوں کے ٹوٹنے کا یہ نتیجہ نہیں ہوا کہ نورس ساراسن غلامی قائم ہوئی، بلکہ یہ ہوا کہ شاہی غلطیوں اور سرپرستی سپردگی سے ترقی کر کے سامنتی یا جاگیرداری نظام قائم ہوا، اور آبادی میں اتنا زبردست اضافہ ہوا کہ مشکل سے 2 صدی کے بعد صلیبی جنگوں میں جتنی خونریزی ہوئی اس سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ وہ کون سا جادو تھا جس کی مدد سے جرمنوں نے مرتے ہوئے یورپ میں زندگی کی نئی روح پھونک دی تھی؟ کیا یہ جرمنی نسل کی کوئی پیدائشی باطنی قوت تھی جیسا کہ ہمارے متعصب قوم پرست مورخین کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جرمن ایک نہایت باصلاحیت آریائی قبیلے کے لوگ تھے جو خاص کر اس زمانے میں نہایت ترقی پذیر ترقی کے دور سے گزر رہے تھے۔ یورپ کی ناتواں جسم میں جس چیز نے نئی جان ڈالی وہ جرمنوں کی مخصوص قومی خصوصیتیں نہیں تھیں بلکہ محض ان کی بربریت تھی، ان کے گن کا دستور تھا، ان کی ذاتی صلاحیت اور دلیری، آزادی سے ان کی محبت، ان کی جمہوریت پسندی جس کی وجہ سے وہ تمام امور عامہ کو اپنا ذاتی معاملہ سمجھتے تھے۔ مختصر یہ کہ وہ سبھی خصوصیتیں جن کو روم والے کھو چکے تھے اور محض جن کی مدد سے ہی روم کی دنیا کے کیچڑ سے نئی ریاست بنائی جا سکتی تھی اور نئی قومیتوں کی تعمیر ہو سکتی تھی۔ یہ خصوصیتیں اگر بربریت کے آخری دور کی نمایاں خصوصیتیں ان کے گن دستور کا نتیجہ نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ اگر جرمنوں نے ایک جورجوزگی کی قدیم صورت میں تبدیلی کی، خاندان کے اندر مرد کی حکومت میں نرمی پیدا کی اور عورتوں کو زیادہ اونچا درجہ دیا جو قدیم کلاسیکی عہد میں اسے حاصل نہیں تھا، تو یہ سب کرنے کی صلاحیت دراصل انہیں اپنی بربریت سے، اپنے گن رسم و رواج سے اور مادری حق کے زمانے کے اثرات سے جو اس وقت بھی زندہ تھے ملی تھی۔ ان کے علاوہ یہ صلاحیت انہیں اور کہاں سے مل سکتی تھی؟ کم سے کم تین سب سے اہم ملکوں میں یعنی جرمن، شمالی فرانس اور انگلینڈ میں اگر وہ گن کے اصلی دستور کا ایک حصہ مارک برادریوں کی صورت میں قائم رکھنے میں اور سامنتی ریاست تک لے جانے میں کامیاب ہوئے اور اس طرح مظلوم طبقہ یعنی کسانوں کو زمانہ وسطی کی زرعی غلامی کے سخت ترین حالات میں کی مقامی شیرازہ بندی اور مقابلہ کرنے کے وہ ذرائع عطا کر سکے جو نہ تو قدیم زمانے کے غلاموں کو میسر تھے اور نہ موجودہ زمانے کے مزدور طبقے تیار ملے، تو یہ اگر ان کی بربریت
ان کے گنوں میں بسنے کی خالص بربری طریقے کی بدولت نہیں تو اور کس چیز کی بدولت ہے؟ اور آخر میں اگر وہ غلامی کی اس نسبتاً ہلکی شکلوں کو ترقی دے کر سبھی ملکوں میں رواج دے سکے جو کہ خود ان کے وطن میں رواج تھا اور جس نے خود سلطنت روم میں بھی غلامی کو رفتہ رفتہ ہٹا کر اس کی جگہ لی تھی، جس نے جیسا کہ فوریہ نے پہلی بار بتلایا تھا مظلوموں کو وہ اوزار دیا جس سے وہ بحیثیت ایک طبقے کے رفتہ رفتہ آزاد ہو سکے، اور جو اسی کے لیے غلامی سے کہیں زیادہ بہتر تھا، کیونکہ جہاں غلامی کے نظام میں غلام کو محض ایک فرد کی حیثیت سے آزادی مل سکتی تھی اور کوئی عبوری دور ممکن نہیں تھا، قدیم زمانے میں کامیاب انقلاب کے ذریعے کبھی غلامی کے نظام کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں زمانے وسطی کے زرعی غلاموں نے رفتہ رفتہ ایک طبقے کی حیثیت سے اپنے کو آزاد کرا لیا۔ اگر جرمن میں سب کر سکے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ بربریت کی حالت میں تھے جس کی بدولت وہ قدیم زمانے کی عام محنت کے غلامی یا مشرقی ملکوں کی گھریلو غلامی دونوں میں سے کسی ایک شکل میں بھی مکمل غلامی کے نظام تک نہیں پہنچ پائے۔ جرمنوں نے روم کی دنیا کو جو کچھ دیا اس میں جو حصہ جاندار اور حیات بخش تھا وہ بربریت کا نتیجہ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ صرف بربری لوگوں میں ہی یہ طاقت ہو سکتی تھی کہ ایک ایسی دنیا کو جو ایک مرتے ہوئے تمدن کی آگوش میں تڑپ رہی تھی نئی حیات بخش سکے، اور اس لیے سب سے زیادہ موزوں بربریت کی آخری اور اعلیٰ ترین منزل تھی جس میں جرمن لوگ قوموں کی ہجرت یا نقل وطن سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے، جس سے ہر بات صاف ہو جاتی ہے۔